الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، لیکن آج میں اور آپ ہر کام پابندی سے کرتے ہیں سوائے نماز کے. میں اور آپ سوچیں کہ اگر کوئی شخص کمپنی میں مجھے کام کے لیے رکھے اور وہ بتائے کہ تیرا یہ کام ہے، اور ہم کمپنی میں جا کر سارا کام کرے لیکن جو کام مجھے سونپا ہے وہی نہ کرے، تو کیا تنخواہ ملے گی؟ پگار ہوگا؟ وہ کہے گا کہ بھائی جو کام تجھے دیا تھا وہ تو نے کیا ہی نہیں. ٹھیک یہی حال آج مسلمانوں کا ہے. وہ سب کچھ کرتا ہے لیکن نہیں کرتا تو وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. 95% لوگ باہر ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں، جمعہ کے دن آ جاتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھتے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے، منکرات سے، ظلم زیادتی سے روکتی ہے. دیکھیے، جو چیز کرنے کی ہے اس کو شریعت نے کہا معروف. معروف یعنی مشہور. تو وہ چیز مشہور ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ مشہور ہے. اور ایک ہے منکر، نہ کرنے کی چیز جسے کوئی جانتے نہیں، اجنبی چیز.
لیکن آج میرے اور آپ کے سامنے جو معروف چیز تھی، مشہور چیز تھی، جانی پہچانی تھی، وہ انجانی بن گئی، اور جو انجانی چیز تھی، منکرات، ناچ گانے، بے حیائی، فحاشی جو ہے، نشاوری، نشے کا کرنا، شراب کا پینا، یہ جوئے کا کھیلنا، جھوٹ بولنا، جو منکرات تھا، اس کو جو ہے نہ جانی ہوئی چیز کہا جاتا تھا کہ یہ تو کوئی جانتا نہیں، لیکن آج یہی عام ہے۔ منکرات معروفات بنا دیا لوگوں نے، تو کچھ پڑھتے ہی نہیں، کچھ پڑھتے ہیں وہ ایسی نہیں پڑھتے کہ اس کو ان ساری چیزوں سے روکے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ایک آدمی نمازی بھی ہے، بالکل جبہ کبہ ہے، بڑی بڑی دین کی بات ہے، سب کچھ ہے، لیکن دغاباز ہے۔ ایک آدمی سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن معاملات کرو تو پھر پتہ چلے گا یہ کیسا انسان ہے۔ تو کہا بھائی نماز تو روکتی ہے، لیکن لوگ نہیں رکتے۔ جیسے مولانا لوگ منبر سے تقریر کر کر کے ہمیشہ بنا کرتے ہیں کہ بھائی سود حرام ہے، ریاض حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، لیکن لوگ سنتے ہیں خالی۔ ایسے ہی نماز روکتی ہے، لیکن لوگ نہیں رکتے، جیسے مولانا کی بات سے نہیں رکتے۔ ایک جواب یہ دیا ہے، ایک جواب علماء نے یہ لکھا کہ بھائی نماز روکتی ہے، لیکن وہ نماز ہو۔ آج ہماری نماز ویسی ہے ہی نہیں۔ نماز کیسی ہو؟ کہا انسان جب مسجد کی طرف قدم اٹھائے تو اسے یہ احساس ہو کہ میں جا رہا ہوں ایک کائنات کے رب کے دربار میں، اس کے دل و دماغ میں اللہ کی بڑائی ہو۔ اس لیے زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو وضو کے بعد ان کا چہرہ بدل جاتا، چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہونے لگتی، تو لوگ پوچھتے حضرت آپ کا چہرہ کیوں بدل رہا ہے؟ تو کہتے ارے میں نے ابھی وضو کیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اللہ کی بڑائی دل و دماغ میں وضو سے بٹھانا ہے۔ اور وضو قاعدے سے کرنا ہے، ہاتھ پیر دھونے کا نام صرف وضو نہیں ہے، وضو ایک فریضہ ہے، باقی آدھا ایمان ہے۔ کتنی زندگی ہماری 60 سال کی گزر گئی، کتنے ایسے لوگ ہیں جسے یہی پتہ نہیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ بیٹھنا ہے، ہاتھ کو پونچھوں تک دھونا ہے، 3 بار کلی کرنا ہے، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور پھر پیشانی کے جہاں سے بال اگے وہاں سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک پورے چہرے کو دھونا ہے۔ اگر داڑھی کم ہے تو پھر داڑھی کو بھی دھونا ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہے تو پھر اوپر دھونا کافی ہے۔ اب جس کی ہے ہی نہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پورا ہی دھونا ہے، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، یہ چہرہ اور کوہنی تک اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، یہ فرض ہے۔ 1 بار دھونا فرض ہے، 3 بار دھونا وہ سنت ہے، لیکن دھونا ہے۔ اور پھر جو ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ کیسے مسح کریں گے؟ تو کہا ہاتھ ایسے لے کر جائیں گے، یہ 2 انگلی الگ رکھیں گے اور ایسا لے کر جائیں گے، ایسا پیچھے، اور اب ہاتھ کے پیچھے کی جو ہتھیلی کا حصہ ہے اس کو گردن پہ پھرائیں گے، انگوٹھا جو ہے وہ کان کے اندر لے کر جائیں گے، اور میرے بھائی یہ کان کے باہر، اور جو ہے یہ انگلی کان کے اندر ایسا کریں گے، یہ ضروری ہے۔ اور پیر کو جو ہے وہ ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں وضو۔
کہا جب وضو کرنے کے لیے بندہ بیٹھتا ہے تو وہ کہے بسم اللہ اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھے، اور اس کے بعد بسم اللہ العلی العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ دعا پڑھے۔ ہم کو وضو کی دعا ہی نہیں معلوم۔ یہ کہاں ہو گیا؟ اب مسجد میں جائیں، مسجد کے اندر جب داخل ہو تو کہا اس طرح سے آؤ کہ آپ کا دایاں پیر مسجد میں پہلے جائے اور نکلتے وقت آپ کا بایاں پیر مسجد سے پہلے نکلے۔ کہا اس طرح آؤ اور آتے وقت یوں کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، اب رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے۔ اب آیا اللہ کے دربار میں، اب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ کہا اب جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوگا ایسی کیفیت سے تو آیا ہے اور تو اشارتاً اللہ کی بڑائی پہلے یوں کرے گا، یوں، یہ اشارہ ہے کہ اللہ تو بڑا ہے۔ ہاتھ سے اشارہ ہے، زبان سے اقرار ہے، اب زبان سے ہی بولتا اللہ اکبر۔ لفظ اللہ اکبر بولنا سنت مؤکدہ ہے، لیکن تکبیر تحریمہ بولنا یہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اگر کچھ نہیں بولا اور ایسے ہی کھڑے ہو گئے فقط، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ شرط صلاۃ ہے۔ ہم نے نماز سیکھی ہی نہیں ہے، جو اہم عبادت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی علماء سے رابطہ رکھو، لیکن ہم نے دین کے لیے علماء سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس سب کام کے لیے ٹائم ہے، کہا نا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جب آپ یوں کہتے ہیں اشارے سے اللہ بڑا ہے اور پھر زبان سے اقرار کرتے ہیں، اب آپ اللہ کے جو ہیں وہ حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ نماز کہتی ہے اے تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ حفظک اللہ کما حفظتنی، جیسے تو نے میری حفاظت کی اللہ ایسے تیری حفاظت کرے۔ اب تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اب سورت کا پڑھنا، جو قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور سورت کا ملانا واجب ہے۔ البتہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے، قرات کا ہونا یہ فرض ہے۔ اب آپ پہلے پڑھیں گے الحمد شریف، اس کے ساتھ سورہ ملائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ رکوع میں جائیں گے۔ اب جھک کر آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اے اللہ میں جھکا ہوا ہوں اور تو بلند و بالا ہے، تو بڑا ہے۔ اور پھر تو اٹھ کر کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، جو کوئی بھی تیری تعریف کرتا ہے وہ اللہ اس کو سنتا ہے۔ اور پھر جو ہے بندہ سجدے میں سر کو رکھتا ہے۔ یہ رکوع کرنا فرض ہے، یہ سجدہ فرض ہے، قرات فرض ہے، تکبیر تحریمہ شرط ہے۔ اب سجدے میں جانا ہے۔ فرمایا اقرب ما یکون العبد، بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے کے اندر ہوتا ہے، حتیٰ کہ یوں کہا کہ انسان گویا جب سجدے میں جاتا ہے اللہ کی گود میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے۔ اب جب کوئی انسان کسی بادشاہ کے چوکھٹ پہ سر رکھے تو کیسے ادب سے وہ سر کو اٹھاتا ہے، میں اور آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج میرے اور آپ کی نماز کا یہ حال ہے۔ فرمایا کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے مرغے ٹونگے مارتے ہیں، مرغوں کی طرح اٹھا اور گیا، اٹھا اور گیا، اٹھا اور گیا۔ ارے بھائی تعدیل ارکان واجب ہے، سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ یہ گیا کہ یہ اٹھا، یہ اٹھا کہ یہ کھڑا ہوا، یہ کیا فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ۔ فرمایا بعض نمازیں ایسی ہوتی ہے، فرمایا تیرے نماز کی مجھے ضرورت نہیں، تجھے سیدھا لوٹا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے نماز سیکھنی ہے۔ نماز روکے گی کب روکے گی؟ جب وہ نماز ہوگی، نماز کے طریقے پر ہوگی، تب وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تب وہ منکرات سے اور فحاشی سے روکے گی۔ اس لیے جو نہیں پڑھتے ہیں ان کا تو جانا جو ہے برائی کی طرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، پڑھ کر بھی جا رہے ہیں تو خیال کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میری نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ سیکھنا ہے۔ اب بیٹھنا ہے،
سکون سے 2 رکعت کے بیچ میں ایک یوں اٹھتا یوں ہی چلا جاتا ہے. بعض انسان امام سے پہلے رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں. عجیب حال ہے. نماز سیکھنی ہے، یہ ہماری پہچان ہے. فرمایا جس نے نماز کو پڑھی اس نے شریعت کو قائم کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سمجھ لو کہ دین کی دیوار کو ڈھا دیا. اور فرمایا نماز میں مزہ ہی نہیں آتا ہے. کیوں نہیں آتی مزہ نماز پڑھنے میں؟ فرماتے جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسا سوچو کہ اب شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، دوبارہ نماز شاید کہ لوگ میری پڑھے، یعنی کہیں جنازہ نہ ہو جائے کہ لوگ میری جنازہ پڑھے. جب آپ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تب جا کر آپ کو ایسا محسوس ہوگا. فرمایا یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم سے کم اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرح نماز پڑھیں گے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. میرے بھائیوں یہ دین کا ستون ہے، یہ اہم عبادت ہے. آج ہم پریشان ہیں، کیسے سیکھیں گے؟ ہمارا بچہ صبح سے اٹھا ہے، کانوینٹ میں گیا ہے، وہاں سے آیا ہے، ہم نے اس کو ٹیوشن میں بھیجا ہے، ٹیوشن سے آیا ہے، ہم نے اس کو جو ہے ہوم ورک میں لگایا ہے. مولانا کے پاس آدھا گھنٹہ بھیجتے نا، مولانا صاحب آدھا گھنٹہ بھیجتے. دین کا مذاق مسلمان اڑا رہا ہے، قرآن کو مسلمان چھوڑ رہا ہے. قرآن کو نہ سیکھنے والی چھوڑنے والی جماعت مسلمان کی ہے. ہم غیروں کو جو ہے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. بتائیں کہ ہمارے بچے کو قرآن آتا ہے کیا؟ میں مروں گا تو میرا بچہ خود پورے قرآن کو شروع سے آخر تک قاعدے کے ساتھ پڑھ کر جو ہے مجھے بخش سکتا ہے؟ کیا میری اولاد کو اتنا علم ہے؟ کون اس کی فکر کرے گا؟ کیوں میری بیٹی جوان جو ہے 22 سال میرے پاس رہ کر کسی غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چلی جا رہی ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے ٹیوشن کی فکر کی ہے، ہم نے کانوینٹ کی فکر کی ہے، ہم نے جو اسے گھر کے اندر ہوم ورک کرایا ہے، لیکن مولوی صاحب کو صحیح طریقے سے رکھ کر اپنے محلے اور معاشرے میں قرآن کو تعلیم زندہ کرنے کی ہم نے فکر نہیں کی ہے. امت کو قرآن پہ آنا ہوگا، اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے. اس وقت بھی 95% لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اس کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی پڑے گی. ہماری اولاد کی فکر ہمیں کرنی ہے. ہاں اسکول پڑھاؤ منع نہیں ہے، لیکن مسلمان بناؤ. پہلے مسلمان ہے بعد میں انجینئر ہے، پہلے مسلمان ہے بعد میں پروفیسر ہے، پہلے مسلمان ہے بعد میں ڈاکٹر ہے، پہلے مسلمان ہے بعد میں وہ ٹیچر ہے. لیکن ہم نے تو پہلے ٹیچر، پہلے پروفیسر، پہلے وکیل، پہلے لوئر، ہم اس کے پیچھے چلے گئے. نتیجہ ہوا کہ 20 سال کا بچہ قرآن پڑھنے سے عاری اور خالی ہے. میرے بھائیوں اللہ کے یہاں جواب دہی ہے. یہ بچے گریبان پکڑیں گے اور کہیں گے میرے باپ نے میری فکر نہیں کی تھی. فرمایا بچہ پیدا ہوا ہے، تیری ذمہ داری اچھا نام رکھنا ہے، اچھی تعلیم دینا ہے، اسے ادب سکھانا ہے، اسے انسان بنانا ہے. اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ولی بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. کیونکہ انسان اسے کہتے ہیں جس میں انسانیت ہو. میرے بھائیوں یہ طے کیجئے ہم میں سے ہر ایک کا بچہ صحیح قرآن پڑھنے والا بنے گا. اس کی فکر ہم کو کرنی ہے. جب تک فکر نہیں کریں گے ماحول نہیں بنے گا. میرے بھائیوں ہم اس رسول کے امتی ہیں جس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا والوں میں سے کسی کا کوئی حق ہم پر نہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال انصار و مہاجر کو جمع کرو. حضرت انصار و مہاجر
جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تقریر کی، فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، میں نے تمہارے سامنے قرآن پیش کیا، میں نے جو کہنا تھا وہ تمہیں دے دیا، اب سنو اگر میں نے تم میں سے کسی کے اوپر زیادتی اگر کی ہے اور کسی کا کوئی حق بنتا ہے تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضور نے دوبارہ کہا مجھ سے بدلہ لے لے، حضور نے سیبارہ کہا جس کا کوئی حق ہو مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ میں بولنے والا نہیں تھا لیکن آپ بار بار بول رہے ہیں کہ جس کا حق ہے وہ بدلہ لے لے، اس لیے میں آیا ہوں۔ کہا بولو۔ فرمایا ایک موقع پر ہم جنگ میں تھے اور آپ کی سواری کے ساتھ میری سواری ہو گئی اور آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، وہ میرے پشت کے اوپر آ کر لگی، اب پتہ نہیں آپ نے قصدن ماری یا بلا قصد کے بغیر ارادے کے مجھے لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ کیا رسول تمہیں قصدن مار سکتا ہے؟ پھر حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ گھر پہ اور وہ چھڑی رکھی ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت بلال گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، فرمایا وہ چھڑی اور وہ لکڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا کہ بدلہ دینا ہے ایک شخص کو۔ کہا کون ہے جو میرے ابا سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ حضرت بلال کو لکڑی مل گئی، وہ لے کر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا۔ حضور نے فرمایا کہ آدھا عکاشہ تمہیں ایک چھڑی لگی ہے تم مار لو۔ حضرت عکاشہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب مجھے چھڑی لگی تھی تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا اٹھا دیا۔ حضرت عکاشہ پیچھے سے گئے اور حضور کے پیٹھ کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے۔ حضرت عکاشہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ آپ سے بھی کوئی بدلہ لے سکتا ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ سے چمٹ جاؤں، آپ سے مل جاؤں اور میرا جسم آپ کے جسم سے لگ جائے اور اللہ مجھ پر جہنم کو حرام کر دے۔ بدلہ ہر ایک کا دینا ہے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی سے دلایا جائے گا۔ اس لیے جس کا جو حق ہے وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک کو جس کی ذمہ داری وہ لیے ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، انصاف قائم کیا جائے گا۔ اس لیے باپ ہے تو باپ ہونے کا حق انسان حق ادا کرے، خود نمازی بنے، 5 وقتہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنے اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ قرآن پڑھنا سکھائے، تاکہ وہ دن نہ آئے کہ اگر باپ مرا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ قرآن خوانی کرانی ہے تو کوئی مل نہیں رہا ہے، اب لوگ تلاش کر رہے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے۔ وہ دن آئے اس سے پہلے پہلے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ۔ ہاں میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کو کشادہ اور وسیع کرنا چاہا، بیچ میں حضرت عباس کا گھر آ رہا تھا، انصاف قائم کرنے آیا۔ سب سے پہلے بیوی کے ساتھ انصاف، اولاد کے ساتھ انصاف۔ بعض مرتبہ انسان دور دور بہت کام کرتا ہے لیکن بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے، بہنوں کا حق مارا ہوا ہے، اولاد کے ساتھ نا انصافی کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عباس کو بلایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کا گھر مجھے بیچ دو۔ کہا نہیں بیچوں گا۔ کہا ہدیہ دے دو مجھے، تو کہا نہیں دوں گا۔ تو کہا مسجد میں دے دو، کہا نہیں دوں گا۔ کہا 3 میں سے ایک تو کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا تو بیچو یا ہدیہ دو یا مسجد میں دو، 3 میں سے ایک کرنا ہی ہوگا۔ کہا نہیں کروں گا۔ اب 2 فریق ہو گئے۔ امیر المومنین نے کہا بھائی فیصلے کے لیے ثالث کو لاؤ بیچ میں۔ کہا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ حضرت ابی ابن کعب آئے، کہا فیصلہ کرو۔ کہا تم نے ایسا کوئی فیصلہ سنا ہے
مسجد میں زمین لی جا رہی اور منع کیا جا رہا ہو، قرآن میں حدیث میں کہا میں نے قرآن میں تو نہیں دیکھا لیکن حدیث میں ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے بولے قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بھائی قرآن و حدیث دونوں ایک ہے۔ قرآن متلو ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث جو ہے اس کی تلاوت نہیں ہوتی، ورنہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جتنا اللہ چاہتے اتنا ہی نبی بولتے ہیں۔ تو کہا جب بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، سلیمان بن داؤد جب بیت المقدس بنا رہے تھے تو صبح سے شام تک دیوار کا کام چلتا، سب صبح آتے تو رات کو دیوار گر جاتی تھی، بار بار یہی ہو رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سلیمان جب دوسرے کی کوئی زمین پہ تعمیر ہو رہی ہو تو جب تک اسے راضی نہ کر لو تو وہاں زمین تعمیر نہ کرو، وہاں جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ کھڑا نہ کرو۔ یہ جملہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، حضرت عمر ٹھنڈے ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میں اس کو مسجد میں ہدیہ دیتا ہوں۔ امت کو یہ بتانا تھا کہ کسی کی چیز زبردستی لے نہیں سکتے، کسی کا حق دبا نہیں سکتے، حق دباؤ گے پائی پائی کا جو ہے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ میرے بھائیو اسی لیے ضروری ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم قرآن زندہ کریں، قرآن زندہ کریں، مسائل سیکھیں۔ وضو میں 4 فرض ہے، آپ کو بتایا۔ بعض وہ لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ بھائی غسل میں کلی کرنا ہے، گڑگڑا کرنا ہے، حلق تک پانی پہنچانا ہے اندر تک۔ اگر روزہ ہے تو صرف کلی کرنا ہے، روزہ نہیں ہے تو گڑگڑا کرنا ہے، اور ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا ہے، اور پھر جو ہے سر کے بال سے لے کر ناخن تک ایک بال برابر بھی جو ہے وہ بھیگا جو ہے سوکھا نہ رہے، پورے کے پورے کو بھگانا ہے اور اس کو دھونا ہے۔ لیکن آج حالات یہ ہے، پوچھو وضو میں جو ہے فرض کتنے تو پتہ نہیں، غسل میں کتنے تو کہے گا جو ہے وہ بالٹی ہے، چمبو ہے، نل ہے، تولیہ ہے، پانی ہے۔ ارے بھائی یہ سب نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو سیکھنا ہے۔ یہ اپنے حالات ہیں جو بیانات سنتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اجتماعات میں جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے دینی حلقوں میں بیٹھتے علماء۔ ہماری جو مستورات ہے بیچاری، ان کا کیا ماسک سے وہ پاک ہوئی ہے، وہ کیسے غسل لے گی؟ وہ جو ہے بچے کی ولادت ہوئی ہے، 40 دن کے بعد نفاس بند ہوا ہے، وہ کیسے غسل کرے گی؟ اس کی پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ ماں و بہنوں کو کون سکھائے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں امت ذمہ دار ہے۔ اس لیے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں اس کا انتظام کرے، بچوں کو پڑھنے کا، بچیوں کو پڑھنے کا۔ عورت کے اندر دین کا زندہ ہونا از حد ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ 1:15 کا ٹائم تھا آپ کا، غالباً ہو گیا ہوگا آپ کا وقت۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، 5 وقتہ نمازی بنائے اور نماز کو نماز بنا دے۔ اللہ نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید و آزمن واز جملہ جہاں آمین بعد و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔